قدیم زمانوں کی وہ پستیاں جہاں طاقت، غرور اور جلال سایہ فگن تھا، آج ریت میں دفن خاموش سانسیں بن چکی ہیں۔ تاریخ کے بے رحم طوفان نے کتنی ہی قوموں کو مٹا دیا، مگر چند ایسی تھیں جن کی سرکشی آسمان تک بلند تھی۔ ان میں سرفہرست ہے قوم املاک، جسے دنیا عمالقہ بھی کہتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جسامت، طاقت اور عسکری قوت پر نازاں تھے۔ انہوں نے سرزمین عرب، مصر، کنعان اور شام تک اپنی حکمرانی کے پرچم گاڑے، مگر جب ظلم حد سے بڑھا تو زمین نے بھی انہیں قبول نہ کیا۔ ریگستان کی سنہری جھلملاتی ریت پر شام کے سائے گہرے ہو جاتے تو کارواں کے قافلے ٹھٹک کر کہتے، یہ وہ وادی ہے جہاں املاک کے شہر ہوا کرتے تھے۔ آج وہاں ہواؤں کا سسکارا ہے، ٹوٹے ستون ہے اور مٹی کے سینے میں دبے راز ہیں۔ یہیں سے داستان کا آغاز ہوتا ہے، جہاں عظمت اور غرور ایک ساتھ جنم لیتے ہیں۔ عمالقہ اپنی جسامت میں حیرت انگیز تھے۔ تاریخ نے انہیں طویل قامت، فولادی عضلات اور جنگی چالاکی کا پیکر بیان کیا۔ ان کے شہر بلند فصیلوں سے گھرے ہوتے تھے، محلوں میں سنگ مرمر کی سیڑھیاں تھیں، دروازے ایسے اونچے جیسے کسی دیو قامت قوم کے لیے تراشے گئے ہوں۔ یہ قوم اپنی قوت پر اس قدر مغرور تھی کہ وہ خود کو دھرتی کا مالک سمجھتی تھی۔ املاک نہ صرف جنگجو تھے بلکہ سمندر پار تجارت میں بھی پیش تھے۔ تیل، خوشبوئیں، زراعت، دھات سازی، سب میں ان کی مہارت کا شہرا تھا، مگر دولت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ طاقت نے سرکشی پیدا کی اور سرکشی نے انہیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ جب قومیں طاقت کو حقیقت سمجھ لیں تو انصاف ان کے دروازے سے ہجرت کر جاتا ہے۔ املاک کے درباروں میں بھی یہی ہوا۔ وہ کمزوروں کو غلام بناتے، عورتوں کو قیدی بناتے، قبیلوں کو تباہ کرتے اور زمین کو اپنا ورثہ کہتے، مگر قدرت کا نظام کبھی نا انصافی پر قائم نہیں رہتا۔ یہی ظلم ان کے انجام کا آغاز تھا۔ املاک کے لشکر دنیا کے صف اول کے جنگجو بنے ہوئے تھے۔ ان کی زرہیں وزنی، نیزے طویل اور گھوڑے بے خوف۔ فوج جب نکلتی تو زمین دھرتی ہلتی تھی اور دشمنوں کے دل لرزتے تھے۔ لیکن جب طاقت عقل پر بھاری پڑ جائے تو وہ طاقت بوجھ بن جاتی ہے۔ املاک کے چند مشہور شہر: یثرب کے مضافات، مصر کی حدود، شام اور فلسطین کے خطے۔ یہ شہر کبھی شان و شوکت کے مراکز تھے۔ آج وہاں خاموشی ہے، ریت ہے اور شکستہ محرابیں۔ وقت نے ان پر ایسی ضرب لگائی کہ سب تہس نہس ہو گیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ابتدا میں انہیں قدرت کی طرف سے تنبیہ ہوتی رہی۔ جب ظلم بڑھنے لگا تو بیماریوں نے دستک دی، خشک سالی ہوئی، زمین بغاوت پر اتر آئی، لیکن املاک نے سب کو بدشگونی کہہ کر نظر انداز کیا۔ املاک کے اندر اختلافات پھوٹ پڑے، سردار ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، فوج میں بغاوت ہوئی۔ دولت نے انہیں متحد رکھا مگر تکبر نے آپس میں لڑایا۔ یہ وہ دور تھا جب املاک کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ املاک کے پڑوسی قبائل ان کی سختی سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ رزق لوٹتے، بستیوں کو جلا دیتے اور قافلوں پر حملہ کرتے۔ کمزور قومیں پہاڑوں میں چھپتی تھیں مگر املاک کا قہر وہاں بھی پہنچ جاتا تھا۔ یہ ظلم ایک ایسی چنگاری بن گیا جو پوری سلطنت کو بھسم کرنے والی تھی۔ وقت کا وہ لمحہ آیا جب املاک کے غرور نے قدرت کی برداشت کو چیلنج کر دیا۔ طاقت سر چڑھ رہی تھی اور زمین نے ان کی تباہی کا حکم صادر کر دیا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں کہانی یکدم اپنی سم بدلتی رہے۔ بادشاہ اپنے سنگ مرمر کے قصر میں غرور سے چہل قدمی کرتا تھا، مگر پہلی بار محسوس ہوا کہ طاقت کی حد چھوٹی ہے۔ نجومیوں نے اسے پیشگوئی سنائی مگر اس نے ہنستے ہوئے کہا، آسمان ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہی جملہ آنے والے طوفان کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ صحرا کے افق پر دھندلا سایہ ایک عظیم طوفان میں بدل گیا۔ ریت کے ذرات آسمان تک اٹھے، آندھی کی گرجدار آوازیں شہر کے ستونوں میں گونجی۔ یہ قدرت کی وہ ضرب تھی جو برسوں کے ظلم کا نتیجہ تھی۔ طوفان شہر کے قریب آیا تو زمین لرزنے لگی، محل کی بنیادیں تھر تھرائیں، ستون ٹوٹنے لگے، فوج کی طاقت ٹوٹ گئی، سپاہی کانپ رہے تھے اور تلواریں ہاتھوں سے گر رہی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب املاک کا غرور اپنی قدرت میں جا سکتا۔ آخری سانسیں لے رہا تھا، گلیوں میں ہر سمت لاشیں پڑی تھیں، بچوں کے ساکت جسم، ماؤں کی آہیں، مرجھائے قافلے۔ بادشاہ کے قصر کے دروازے بند تھے، عوام چیختے تھے، اے خدا، یہ کیا آزمائش ہے؟ یہ عبرت کا لمحہ تھا جہاں انسانی غرور کی حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ بادشاہ نے قربانیاں
रसूमात और पूजा की, मगर कुदरत का फैसला तब्दील ना हुआ। जुल्म की हदें उबूर हो चुकी थीं। ज़मीन ने फैसला सुना दिया और अमलाक के ज़वाल का अमल शुरू हो गया। कसर टूटा, सुतून गिर गए और शहर की गलियां धुएं में छुप गईं। लोग भागते, चीखते और दफन होते रहे। तूफान और वबा ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। ये वो लम्हा था जब अज़मत फना और गुरूर खाक हो गया। अमलाक के आसार रेत में दफन हुए, महल्लात और कले टूट गए, पानी के कुएं खुश्क और शहर सुनसान हो गया। ज़मीन ने नया चराग रोशन किया, मगर अमलाक की कहानी एक सबक के तौर पर बाकी रही। ये दास्तान इंसानियत के लिए एक आईना है। ताकत और गुरूर का हद से बढ़ना तबाही की नवीद है। जो कौमें जुल्म में सरशार हो, उनका अंजाम अमलाक जैसा होता है। इंसान को याद रखना चाहिए कि बाकी रहने वाली चीज़ फ़कत किरदार की बुलंदी और आजिज़ी है। ऐ सुनने वाले, वक्त की इस जलती रेत में कदम रख, देख के अमलाक की अज़मत भी रेत हो गई। अब फैसला तुम्हारा है। तू किस कौम में शामिल होना चाहता है? जिन्होंने गुरूर में फना हो गए या जिन्होंने अपनी अक्ल और इंसाफ से तारीख को रोशन किया? ये दास्तान ख़त्म हो गई, मगर इसका सबक हमेशा बाकी रहेगा। अगर इस कहानी से कुछ सीखा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। कामयाबी और इल्म के इस सफ़र में हमारे साथ रहो। लाइक करो ताकि ये इल्म दूसरों तक भी पहुँचे, और शेयर करो ताकि हर आंख तारीख के आईने से झांक सके। एक क्लिक भी इस रवायत को जिंदा रखती है और इल्म की रोशनी दुनिया के हर गोशे तक फैलती है।